اتحاد کی دعوت۔ ملبے تلے اب بھی زندگی کی امید، کراچی لیاری میں عمارت منہدم ہوئے 39 گھنٹے گزر گئے، تباہ عمارت کا ملبہ انتہائی احتیاط سے ہٹانے کا کام جاری، نوبیاہتے جوڑے سمیت مزید 8 سے 10 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ ریسکیو حکام کے مطابق آج ملبے سے 10 لاشیں نکالی جا چکیں۔ حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی۔ 21 افراد کے جسد خاکی عیدی سردخانے موسیٰ لین لیاری میں رکھے گئے ہیں۔ ملبے سے ریسکیو کیے گئے 7 افراد ہسپتال منتقل، 4 طبی امداد کے بعد ڈسچارج۔ ریسکیو اہلکار بھاری مشینری اور کرین کی مدد سے ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں۔ متاثرہ افراد کے ملبے کے ڈھیر کے سامنے عارضی رہائش، ملبے تلے دبے افراد کے لواحقین اب بھی کسی معجزے کے منتظر۔ ہماری بہن ہے، جیٹھانی کی بہن ہے، اس کے 2 بہو ہیں، 2 بیٹے، ایک خود ہے، ایک پوتی ہے۔ میاں خالی باہر نکل گیا تھا صبح میں ہی۔ ہمارا پورا پریوار ہے، 5 نکل آئے اور 5 ڈیڈ باڈی ملی ہے، 5 اندر پڑے ہوئے نکل نہیں رہے ابھی۔ کل سے لے کے آج تک 5 لاشیں نکل چکی ہیں، ایک بقایا بچہ میرا ہے، اس کا 10 مہینے پہلے شادی کی ہے، وہ اندر دبا ہوا۔ زندگی کا نیا سفر شروع ہوتے ہی ختم، کراچی کی منہدم عمارت تلے کئی خواب دب گئے۔ مخدوش عمارت کے حادثے میں نوبیاہتا جوڑا بھی چل بسا۔ نیرول اور منیشا 5 ماہ قبل ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ المناک حادثے پر اہل خانہ غم سے نڈھال۔ منہدم عمارت کو 3 سال قبل خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید کھوسو کا دعویٰ، کہا 1.5 ماہ قبل بھی عمارت کو نوٹس جاری کیا گیا۔ لیاری میں اب بھی انتہائی خطرناک 22 عمارتیں موجود ہیں، 16 کو خالی کرا لیا گیا، دیگر کو خالی کروانے کے لیے کام جاری ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے لیاری واقعے کا ذمہ دار سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو قرار دے دیا۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا کہنا ہے غیر قانونی تعمیرات سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ملی بھگت سے ہوتی ہیں۔ ایس پی سی اے والے نوٹس دینے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، شہر کو مافیا چلا رہا ہے، 4 لوگوں کو معطل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کراچی میں بھتہ خوری اور غیر قانونی تعمیرات کی موجد ایم کیو ایم ہے۔ سندھ حکومت کی ترجمان سمیتا افضال سید کا جوابی رد عمل، کہا ایس پی سی اے اور دیگر اداروں میں سسٹم آج بھی ایم کیو ایم کے ماتحت چل رہا ہے۔ قانونی بلڈرز کو بھتے کی پرچیاں دے دے کر شہر سے بھگا دیا گیا۔ شہر میں چائنا کٹنگ کا پورا سسٹم بھی ایم کیو ایم ہلائی۔ آذربائیجان خوشگوار موڈ میں 3 بھائی جان، وزیر اعظم شہباز شریف، ترک اور آذری صدور کی چہل قدمی۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے بعد خوشگوار لمحات کی ویڈیو جاری۔ صدر الہام علیوف نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کو خانقندی کی تاریخی عمارتوں کے بارے بتایا۔ تینوں رہنماؤں نے ہاتھ تھام کر پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے درمیان مثالی برادرانہ تعلقات اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ آذربائیجان کے صدر خود گاڑی چلا کر وزیر اعظم شہباز شریف کو زہرانے پر لے گئے۔ کربلا کی بس اتنی سی کہانی ہے، یزید تھا، حسین ہے۔ مارکہ کربلا نے رہتی دنیا تک حق و باطل میں حد قائم کی۔ نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ شہر شہر مجالس اور جلوس کا انعقاد ہوگا۔ امام علی مقام اور ان کے رفقا کی اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں دی گئی عظیم قربانیوں کو یاد کیا جائے گا۔ ذاکرین اور علماء کرام شہادت کے فلسفے پر روشنی ڈالیں گے۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا۔ لاہور سے یوم عاشور کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد۔ جلوس میں ہزاروں عزادار شریک۔ نبی اکرم کے گھرانے پر مظالم اور غم کا تذکرہ۔ جلوس مغرب کے بعد کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نثار حویلی کا دورہ، سیکیورٹی بارے بریفنگ۔ پشاور میں شب عاشور کا جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ کراچی، اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں آج یوم عاشور کے جلوس برآمد ہوں گے۔ عقیدت مندوں کی جانب سے پانی اور دودھ کی سبیلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ کل بھی دلوں پر راج تھا فاطمہ کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ امام حسین اور جان انصار ساتھیوں کو سلام عقیدت، تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ میں کلمہ حق بلند کیا۔
رہتی دنیا تک دین اسلام کو زندہ و جاوید کر دیا۔ لاہور، کراچی، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ سمیت شہر شہر نویں محرم الحرام کے جلوس، اہل بیت کے مصائب کا ذکر، رضاداروں کی نوحہ خوانی اور سینہ کو بھی، شہداء کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ سکھر، روہڑی، چنیوٹ سمیت دیگر شہروں میں ماتمی جلوس، ذاکرین نے شہداء کربلا کے فضائل اور مصائب پر روشنی ڈالی۔ یوم عاشور پر کڑی نگرانی، ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، حفاظتی اقدامات کے تحت حساس مقامات سیل، جلوس کے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات، کراچی سمیت سندھ میں ڈبل سواری پر پابندی، پشاور سمیت حساس شہروں میں موبائل فون سروس معطل رہے گی، پشاور میں BRT سروس بند، راولپنڈی پولیس کا شہر بھر میں فلیگ مارچ، پولیس حکام کے مطابق فول پروف سیکیورٹی کے لیے پولیس ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ اس مہینے سے جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا وہ مثال ہے جو ہمارے لیے ایک عظیم ہستیوں نے قائم کی ہے، اور ہم نے اس پہ عمل پیرا ہو کر ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ہمارے پورے صوبے میں تقریباً 10,000 مجالس ہوتی ہیں جہاں جہاں پہ ہے فل ٹائم فل پروف سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے، پراپر اس کی ایک مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ واقعہ کربلا صبر اور حق کو سچ کا ساتھ دینے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم سب پر لازم ہے محرم الحرام عقیدت اور احترام کے ساتھ منائیں۔ صوبے بھر میں 10,000 مجالس اور 1,000 جلوس منعقد ہوں گے۔ سیکیورٹی کے لیے 36,000 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہاٹی گیٹ میں قائم سپریم کمانڈ پوسٹ کا دورہ، 10ویں محرم کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، متعلقہ حکام کی سیکیورٹی اور صفائی ستھرائی پر بریفنگ۔ نواسہ رسول نے دین کی بقا اور امت کی اصلاح کے لیے جان دی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پیغام، کہا ہر آنکھ شہدائے کربلا کی یاد میں اشکبار ہے، کربلا صرف سانحہ نہیں ایک فکری اور روحانی تحریک ہے، شہادت حسین صبر، قربانی اور استقامت کا درس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اہل بیت سے محبت ہر مسلمان کی عقیدے اور ایمان کا جز ہے، عظیم قربانی تاریخ عالم کا درخشاں باب ہے، واقعہ کربلا ہر فرد ہر قوم کو باطل سے حق اور فتنے سے۔ غزہ میں جنگ بندی کے امکانات روشن، حماس نے ٹرمپ کی پیشکش کا مثبت جواب دے دیا۔ امریکی صدر آئندہ ہفتے غزہ امن معاہدے کے لیے پر امید، حماس کے مذاکرات کے بیان کا خیر مقدم، کہا غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے، وہاں بہت سی امداد بھیج رہے ہیں، ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا لیکن ایران اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ حماس نے غزہ جنگ بندی تجویز پر جواب ثالثوں کے حوالے کر دیا، فلسطینی عہدیدار کا کہنا ہے کہ حماس کا رد عمل مثبت ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار کی سالانہ غسل کی تقریبات، مرکز تجلیات کو منو عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، صوبائی وزراء چودھری شافع اور بلال یاسین کی شرکت، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام اور قیام امن کے لیے خصوصی دعا۔ پاکستان سے منہ کی کھانے کے بعد مودی سرکار کی نئی ترکیبیں، ڈرون ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہونے کا پلان بنا لیا، اگلے 3 سالوں کے لیے 23 کروڑ 40 لاکھ ڈالر مالیت کا نیا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ ریوٹرز کے مطابق سول اور عسکری دونوں اقسام کے ڈرونز اور اینٹی ڈرون سسٹمز کو مقامی طور پر تباہ کیا جائے گا۔ ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی۔ کوریا میں کھیلی گئی چیمپئن شپ میں قومی انڈر 13 اور انڈر 15 کھلاڑیوں نے فائنلز میں کامیابی لی۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے مجموعی طور پر 7 میڈلز جیتے۔